وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ امریکی فوجی کارروائی اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری زیر بحث آئے گی۔ اجلاس کولمبیا کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ روس اور چین نے حمایت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکی اقدام خطرناک مثال قرار دیا۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود اہم ہے۔ پاکستان کا بحران کے خاتمے کے لیے ضبط اور کشیدگی میں کمی پر زور۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی جائے۔ وینزویلا میں پاکستانی کمیونٹی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو کو امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس پر نیو یارک سدرن ڈسٹرکٹ میں مارچ 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی۔ منشیات، دہشت گردی اور اسلحہ اسمگلنگ الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ امریکی طیارہ نکولس مادورو اور اہلیہ کو لے کر گوانتا نامو بے سے نیو یارک پہنچا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن پہنچایا گیا، جہاں انہیں بروکلن کے حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ ڈیلسی آج وینزویلا کے صدر کا حلف اٹھائیں گی۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق حلف برداری کی تقریب کاراکاس میں ہوگی۔ ڈیلسی فی الحال عبوری صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ ڈیلسی نے عبوری صدارت سنبھالی تھی۔ ڈیلسی کو وینزویلا کی فوج اور تمام عدالتی اور سیاسی اداروں کی حمایت حاصل ہے۔ کیوبا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ وینزویلا پر امریکی فوج کارروائی کے دوران کیوبا کے 32 شہری ہلاک ہوئے۔ کیوبا میں 2 روز سوگ کا اعلان۔ وینزویلا کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا، اپنے دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کا امریکی حملے اور صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد خطاب۔ کہا نکولس مادورو کو اغوا کیا گیا، وہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ ملک کی دفاع کے لیے عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ امریکی حملہ مادورو کی گرفتاری ظلم ہے۔ صدر مادورو ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ وینزویلا کی عدالت کا نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو عارضی طور پر اقتدار سنبھالنے کا حکم۔ ڈیلسی روڈریگز پہلے سے ہی امریکہ کے ہائی ویلیو ٹارگٹ میں شامل۔ امریکہ، یورپی یونین اور سوئٹزرلینڈ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ وینزویلا پر پابندیوں کے دوران بطور وزیر خزانہ شیل کمپنیوں کا جال بچھانے کا الزام۔ ڈیلسی روڈریگز سابق مارکس گوریلا کی بیٹی ہیں۔ 2 سال پہلے انہوں نے امریکی کمپنیوں کے ساتھ تیل کی فروخت جاری رکھنے پر مذاکرات بھی کیے۔ کولمبیا پر نئی فوجی کارروائی کا آپشن اچھا لگتا ہے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ کولمبیا ایک بیمار شخص سے چلا رہا ہے، وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں نہیں رہے گا۔ امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ میکسیکو کے معاملے پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ کیوبا خود ہی گرنے کے قریب ہے، فوجی مداخلت کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ ٹرمپ نے روسی صدر کی رہائش گاہ پر یوکرینی ڈرون حملے کو مشکوک قرار دے دیا۔ انڈیا سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے روسی تیل سے متعلق تعاون نہ کیا تو ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ بزدلو آؤ مجھے پکڑ لو۔ نکولس مادورو کی گرفتاری سے متعلق وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ویڈیو سوشل میڈیا پر مقبول۔ وینزویلا کے صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بزدلو آؤ مجھے پکڑ لو۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ویڈیو میں نکولس مادورو کی گرفتاری کے لیے کیے گئے امریکی فوجی آپریشن کے مناظر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جنرل ڈنکن مادورو کی گرفتاری کے لیے کی گئی کارروائی کی تفصیلات بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رقم خرچ کی۔ امریکہ طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگ و تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری، جس کے مطابق 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔
افغان حکومت کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی $763 ارب خرچ کیے۔ افغان سیکیورٹی فورسز $90 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکی۔ افغان سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گھوسٹ ملازمین موجود رہے۔ افغان فورسز کے لیے مختص ایندھن بڑے پیمانے پر چوری ہوتا رہا۔ انخلا کے بعد $7.1 ارب مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال، اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سی پیک، تجارت، کثیر الجہتی تعاون، عوامی روابط مزید بڑھانے کا فیصلہ، پاک چین علاقائی امن، استحکام، خوشحالی کے لیے دوستی کا اعادہ، دو طرفہ کثیر ملکی فورمز کو کوارڈینیشن کے فروغ دینے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی چین کے نائب وزیر اعظم ڈنگ شیانگ سے ملاقات، پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل، بیجنگ میں پاک چین سفارتی تعلقات پر تصویری نمائش کا انعقاد۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعظم کا ملیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون، مشرق وسطیٰ سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے خارجہ امور کے مشیر توحید حسین سے بھی رابطہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ ایف آئی اے کراچی زون کا دورہ، کارکردگی کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل بے نقاب کی جائے۔ جعلی ادویات کا کاروبار کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر سہولت سینٹر قائم کر دیا گیا۔ لکی مروت میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 3 ٹریفک اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سرائے نورنگ ٹریفک انچارج جلال، سپاہی عزیز اور سپاہی عبداللہ شہداء میں شامل اہلکار بنو لکی سڑک پر معمول کی ڈیوٹی پر تھے۔ حملہ آور فرار، پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی گئی۔ پنجاب میں ترقیاتی پروگرام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تیسرا اجلاس، سڑکوں، پانی اور عوامی سہولیات کے منصوبوں پر بریفنگ۔ 18 سڑکوں اور 24 راہداریوں کی تعمیر کی منظوری۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شفاف ماڈل سے پنجاب اور عوام دونوں ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی مختلف علاقوں میں دھند چھا گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ M1 پر پشاور سے رشکئی تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ، M4 فیصل آباد سے ملتان تک معطل، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفانی دوشالے، وادیوں میں یخ بستہ موسم نے ڈیرے ڈالے۔ شگر میں سفید موتیوں کی برسات، ہر شہر نے سفیدی کی چادر اوڑھی۔ مالم جبہ اور پارا چنار میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی۔ کالاب میں درجہ حرارت -2، اپر دیر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، کلات میں پارا -6، زیارت میں -5، کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور کراچی میں عالمی معیار کی میراتھن اسرار خٹک نے جیت لی۔ 42.1 کلومیٹر فاصلہ 2 گھنٹے 39 منٹ 58 سیکنڈ میں طے کیا۔ دوڑ میں 25 ممالک کے 7,000 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ بھاگ میرے لاہور ریس میں زندہ دلان کی بڑی تعداد میں شرکت۔